الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ گرامی قدر حضرات ماشاءاللہ اللہ کریم آپ سب کی حاضری مقبول و منظور فرمائے۔ میں 15ویں پارے دی ایک آیا مبارکہ پڑھی ہے جڑے سنی صوفیزم نو پسند کرتے ہیں اور منہج صوفیان لائک کرتے ہیں، میری طرح اس راہ حق اور راہ ثواب اور صراط مستقیم سمجھتے ہیں، انہاں واسطے بندہ فقیر دا اے مختصر بیان ہے۔ صوفیاء نفرت والے نہیں ہوندے، محبت والے بھائی غور ہو گیا۔ صوفیاء نفرت والے نہیں ہوندے، صوفیاء صوفی اپنیاں خامیاں تے نظر رکھدا ہے تے دوسریاں دیاں خوبیاں تے نظر رکھدا ہے۔ توجہ نہیں کی گل تھی۔ صوفی اپنیاں خامیاں تے نظر رکھدا ہے، دوسریاں دیاں دنیا دار اس کا الٹ کرتا ہے، وہ اپنیاں خوبیاں ویکھدا ہے تے دنیا دیاں خامیاں ویکھدا ہے۔ صوفی اس دے برعکس کرتا ہے، وہ اپنیاں خامیاں نو نظر وچ رکھدا ہے اور دوجیاں دیاں خوبیاں نو نظر وچ رکھدا ہے۔ اس واسطے اس وجہ تو صوفی تکبر تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ صوفی خالق دی وجہ تو مخلوق نال محبت کرتا ہے کہ میرے رب دی مخلوق ہے، اے دے نال پیار کرتا ہے، کیونکہ اصل پیار دا خالق نال ہوندا ہے تے خالق دی تصویر سمجھ کے، خالق دی بنائی ہوئی تصویر انسان نال محبت کر رہا ہے۔ صوفی دنیا دار نہیں ہوتا، صوفی دیندار ہوتا ہے۔ صوفی سب کچھ ہوندیاں ہویا بھی کچھ نہیں ہوتا۔
سب کچھ ہوندیاں کچھ نہیں تھا. اے صوفی جو آج کل ہر مختلف مکاتب فکر نے انہوں نے مختلف نام نے جنہاں تسی فرقے بھی سد لیندے ہو, جماعتاں بھی سدے ہو. جماعتاں وچ کئی فکر ہوندے نے, انہاں دے اپنے اپنے زاویے ہوندے نے سوچن دے. چیز ایک ہی ہوندی ہے, ان ویکھن دے انداز فرق ہوندا ہے. انیا ہاتھی ویکھی سی کنا انیا کیا وسی بھی ہاتھی ویکھ لی ٹر گئے. جتھے جندہ ہاتھ پیا نہ پیر پہ دوجے انے ہوندے تو پوچھیا ہاتھی کیویں دی ہوندی, اس آکھیا جویں دے تھم ہوندے نے اونج دی ہوندی. انا سی اوندا اوتھے تک رسائی سی, اس آکھیا جویں دے ہوندے نا تھم اونج دی ہاتھی ہوندی. جندہ ہاتھ ہوندے پیٹ تے اپڑیا ہاتھی کیویں دی ہوندی آ, اس آکھیا نہیں پیر ورگی نہیں ہوندی, ہاتھی صندوق دی طرح ہوتی ہے, بڑولے دی طرح ہوتی ہے. اچھا جندہ سونڈ تے ہاتھ پیا بھائیا ہاتھی کیویں دی ہوتی ہے, اس سے کہ یار موٹے رسے دی طرح ہوتی ہے. جندہ پوچھ تے ہاتھ پیا بھائیا کیویں دی ہوتی ہے, اس سے کہ یار موکر دی طرح ہوتی ہے. یعنی جتھے جتھے کسی دی رسائی آئی اس اپنے اپنے ذہن دے مطابق جو ہاتھی سمجھے اس کو دسے. نظر والے دی ہاتھی ہو رہی, نظر والے دی ہاتھی ہو رہے. انیا نے جتھے جتھے تک پہنچ سکے انہاں دی نظر وچ ہاتھی وہ کچھ. ہن وہ جھوٹ نہیں بول رہے, وہ جھوٹ انہاں ویکھی نہیں, انہاں دا مشاہدہ, انہاں دا تجربہ, انہاں دے احساسات اتھوں تائیں آئے. انہاں دسیا کہ ہاتھی ہے جی, انہاں دا تجربہ ہے جی. وہاں دیکھ سکتی ہے نظر جس کی جہاں تک ہو, جتھے تائیں کسی دی پہنچے اتھے تائیں ان دی فکر ہے. پرابلم وہ شروع ہوندی ہے جب وہ دوجیاں نام ہے تو غلط پیا کرتا ہے. میں آپ آتے کے بعد کیا پیا ہوتا سنا میں نہیں پتا تھم ورگی, وہ آندہ ہے میں بھی تو میں اٹھتے رکھے نے صندوق ورگی. صرف فرق ہے محسوسات دا اور تکن دا. جنہیں جس اینگل نہ جس شہر ہو تکیا ہے ان کو اینگل نظر آ جائے ان دوجہ دی سے آ جائے. اللہ آپ برکت دے اور آپ کو اللہ فہم عطا فرمائے. اس سے طرح دین ہے جن نے جتھو دین ویکھے ہے جن میں سمجھے ہے وہ سمجھے اے دین جو انہوں نظر آیا ہے جتھے تک وہ پہنچ سکے ہو سکے اے دین ہے. اے مداران تے جان والے تے جھوٹے نے, مداران تے جان والے تو پوچھا تو سکے جڑے پرانے وہ جھوٹے نے. کسی نے کہا کہ حضور دی آل نو منی بیٹھے ہیں دوجے جھوٹے نے, دوجے کہا کہ صاحب نو منی بیٹھے ہیں دوجے جھوٹے نے, کسی نے کہا کہ رسول اللہ دے عاشق ہیں دوجے جھوٹے نے, کسی نے کہا گل تے ساری توحید دی ہے جی تے سوا لاکھ نبی پارا دیندے رہے تسی کتے لگے. سارے آپ کو اپنی تھاں تے جو ویکھ رہے نے وہ انہاں نو نظر آتا ہے اور وہ دے اوتے پکے ہوئے نے. سمجھ آ رہا ہے ایسا کیوں ہے؟ اللہ اکبر. اسی اپنا سفر گفتگو دا کر رہے ہیں ذرا نال نال سمجھ دے. ایسا کیوں ہے؟ وہ سارے اپنی سیاح کیوں نہیں کرا دیتا؟ یہ جھگڑا کیوں ہے؟ کیوں رولے بنے نے؟ وہ اپنی سارے سیاح چاہ کرائے مالکہ اپنی سیاح کرا سارے. تو اللہ نے فرمایا لو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ, اگر میں چاہتا تو سارے نے امت پیدا کر دینا. ولا کل یبلوکم, لیکن میں تو انزمانا ہے. اگر میں چاہتا تو سارے نے ایک ذہن تے پیدا کر دینا. اللہ سونے میں دے کیڑا کوئی نعوذ باللہ بار سی
وہ چاہتا وہ سارے انسان ایک فطرت تے ایک دین تے ہوتے. دیکھو ایک چیز سمجھو، کبھی تسی سنیا ہے کہ کبے بولی بدل کے بولیا ہو؟ کوئل نے بولی بدلی ہوئے، فاخت نے بولی بدلی ہوئے، کبوتر نے بولی بدلی ہوئے، ہمیں وہ چڑیا گارے جدار بولی روز سن دے رہا اپنی نہیں چھڑ دے. خالق نے انہوں جو بولی دیتی وہ اس کو سجے کھپے نہیں ہوندے. اگر وہ چاہتا کہ سانوی ایک کو بولی دے کے گھل دینا، اسی دوجی بول ہی نہ سکتے، سانو سیکھ نہیں دیتی. اور ایک دسے ہے وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، میں تو ان چیک کر من کون ٹوٹ دے ایمیں جنت نہیں بے ملنی، من ٹوٹ کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپیا یا خزانہ میری تلاش کرو. اللہ چھپیا یا خزانہ تلاش کرو، من ڈھونڈو میری تلاش کرو. یا اللہ سی ان پڑھ بندے ہیں نہیں تلاش کر سکتے، فرمایا میں 1.25 لاکھ استاد بھیجا، وہ تھوڑی رہنمائی کریں گے انج ڈھونڈو. وہ استاد آتے رہے، معلم آتے رہے، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، جاندے رہے، سب کو آخر تے رسول اللہ تشریف لائے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تو بعد ہونا معلم نہیں ہونا. حضور تے معلم دا آنا ختم، نبیان دا اختتام ہونا. فرمایا ہون میری امت میں ایسے، حضور فرمایا میری امت جیسے بندے ہونے گے، وہ نبی نہیں ہونے گے لیکن وہ نالی ڈیوٹی کرنے گے. وہ نبی نہیں ہونے گے لیکن نبیاں والی انہوں نے ڈیوٹی دیتی گئی ہے، وہ نے اللہ والا. کسی بندن میری گفتگو نال، میری سوچ نال، میری تحقیق نال اختلاف ہو سکتا ہے، وہ دا حق ہے. کسی اُتے اپنی رائے تھوپنا یہ جائز نہیں. میرے خیال میں کسی اُتے اپنی رائے پریشرائز کر کے نہیں ڈالتا، میں اختیار دینا میری گل سن کے جی چاہے چنگی لگی ہو لے لے نہ لے. کوئی سمجھا گا؟ سنیے اور سمجھیے. وہ بندے دے اللہ والے اور انہاں بندیاں دے کمال دے تکابل نہیں، تکابل جائز نہیں، شریعت منع کر دی ہے. لیکن نبی گزرے بندے ہیں، انہوں نے دین تے لے آندے، کسے 10 کسے 8 کسے 2 کسے 5. وہ اللہ دے نبی نے اور غیر نبی نبی تو افضل مننا. غیر نبی دا نبی تو افضل مننا بولو ایک کفر ہے. غیر نبی نبی تو افضل ہو سکتا نہیں. اہل سنت و جماعت عقیدے بزرگ لکھ دیں کہ نبی غیر نبی تو افضل ہوتا ہے. نبوت کسبی ہوتا نہیں، یہ اللہ دے چنے ہوئے بندے نو اللہ جی چاہتا ہے عطا کرتا ہے. حضرات ذرا آئے سمجھ لیں اور یاد فرما لیں. نبیاں دے دین تے لے آندے ہوئے بندے 4 تے 5 بھی نظر آؤں، تھوڑے تھوڑے بھی نظر آؤں، لیکن رسول اللہ دی امت دے درویش ایسے گزرے کہ ایک نے لکھاں لکھاں کافرانو دین تے اپنی نظر دے کمال کر لیا. اصل فیض حضور دی پاک ذات ہے. حضور دے عطا کرتا فیض نال ہی صوفی آئے اس مرتبے تے فائز ہوتے، لیکن کوئی صوفی کسی نبی تو افضل نہیں ہو سکتا. جی گرامی قدر احباب و حاضرین و سامعین، عرض کرنا مقصود ہے، سمجھانا مقصود ہے. یہ جڑے صوفی نے اللہ والے نے یہ بندیاں نو اللہ دے دین تے لے آؤندے. میرے رب نے سانوں اختیار دیتا ہے من ڈھونڈو، یہ ڈھونڈنے چ مدد کر دے.
اللہ پسند کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجھے تلاش کرنا چاہے میں اس کو راہ دکھاتا ہوں۔ جیڑا رب نو ڈھونڈن جائے صوفی اس دی مدد کرنے والی شخصیت دا نام ہے۔ حضور تک نبی آؤندے رہن تے رب دا راہ دسدے رہے، حضور تو بعد نبی نہیں آنے، وہ کم ہون علماء و اولیاء و صوفیاء کر رہے ہیں۔ دور دے اندر صوفی لوگاں دی رہنمائی کر دے رہے، صوفیاء لوگاں نو کفر تو کڈ کے ایمان تے لیاندے ہیں۔ آپ نو سمجھ آ گیا؟ اے حضرت محترم، اے نے وہ لوگ اللہ قرآن نے فرمایا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے وہ دی قدرت ہوئے، منشاء ہوئے، وہ دی منظور ہو جائے کہ ہدایت والا نہیں، ان نہ اللہ ولی دے نیڑے جان دیندا ہے تے نہ اللہ انہوں مرشد دے دیتا ہے۔ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، نہ انہوں ولی ملتا ہے نہ انہوں کوئی راہبر تے مرشد ملتا ہے۔ تو جس نو اللہ ہدایت دینا چاہے ان اللہ ولی بھی عطا کرتا ہے، ان اللہ مرشد بھی عطا کرتا ہے۔ ان ایک اذا اقصانا قرآن چاہے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ جس نو گمراہ کرے، اللہ گمراہ کرتا نہیں، جدوں کسی تے مقدر ایسے بن گئے منظور ہو جا کہ یہ گمراہ ہوئے گا تو اس دا ولی اور مرشد جس نو ہدایت چاہے گا اس نو ہدایت دین والا بھی دے گا، مرشد بھی دے گا تے راہبر تے رہنما بھی دے گا۔ یہ میرے نزدیک ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اختلاف کا حق رکھتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک اگر رب کسی کو ہدایت دینا چاہے اس کا ایک وسیلہ مرشد بھی ہوتا ہے کہ بندہ ناچیز ان پڑھ راہ گم کردہ کوئی بھٹکا ہوا مسافر کسی صوفی کی بارگاہ میں جا کر بیٹھے ہو جائے، مجھے رب کا راستہ دکھاؤ، تو صوفی ایک نظر سے اسے رب کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی دکان ایسی نہیں، لکھ لو، کوئی گاڑی کا کوئی مکینک ایسا نہیں جو دل بدل سکتا ہو۔ یہ درویش ہوتا ہے جس کی بات گاہ میں جا کر جب مرید کہتا ہے مرشد میرے دل سے دنیا نکال کر نبی کا عشق ڈال دو، تو مرشد ہے جو ڈال دیتا ہے اور کوئی نہیں ڈال سکتا۔ اے اللہ والے جڑے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اے حضرات محترم، اے گرامی قدر ساتھیو، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میں آج فقیر کیا بندہ، رب چاہے تو میرے وسیلے نال کسی نے ہدایت دے دے، لیکن دیتا رب ہی ہے، دیتا رب ہی ہے، میں نہیں دیتا گیا۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ دیتا ہے، ثواب کسی بھی بڑھا دیتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ والے صوفی فقیر جدو بندہ بخاری دے اندر حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے، وہ دا مفہوم صرف ایک جملہ پیش کرنا کہ 100 بندے دا قاتل ہے، 100 بندے دا قاتل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضور بیان فرما رہے ہیں،
حضور یہ واقعہ صحابہ نے بیان فرمایا 100 بندہ قتل کر کے نبی پاک فرما دیں اس نے کسی بندے تو پوچھا عالم کو پوچھا کہ میں 100 قتل کیتا ہے بھئی گناہگار تے پھر وہ بڑا ہے نا جن نے 100 بندہ قتل کیتا ہے کہ نا یقیناً ہے تو گناہگار تے ہے اس نے پوچھا کسی عالم کو کہ میں 100 بندے دا قاتل میں توبہ کرنا چاہنا میں کی کرام حضور دی حدیث ہے بخاری وچ موجود ہے اس عالم نے انہوں کیا فلاں بستی وچ اللہ والے رہنے نو تھے جا بھائی 100 بندے دا قاتل گناہگار ہے لیکن جدو 100 بندے دا قاتل بھی توبہ کرنا چاہے تو شریعت آندی ہے جا کسی صوفی دے دربار تے بیٹھ کے کہے مرشد میں بڑے گناہ کیتے نے میرے تے نظر کرم کرو میری لین سیدھی ہو جائے فلن تجد لہو ولیم مرشدا میرے نبی پاک دی حدیث پھر وہ بندہ چل جدو ٹریا تے راہ موت آ گئی مفہوم حدیث ہے جدو موت آوے تو فرشتے دعا قسمہ دے ہوں ایک قسم دے یعنی کہ اگر بندہ جنتی ہے تو پھر جنت والے اگر بندہ دوزخی ہے تو پھر دوزخ والے فرشتے ملک الموت دے نال ہوندے تو بہ جاندے او جدو مریا تے دعا قسمہ دے آ گئے فاختصمت ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب عذاب والے تے رحمت والے انہاں دا جھگڑا ہو گیا دوزخ نے آکھیا 100 بندہ قتل کر کیتی بیٹھا ہے اس کدے جنت ال جانا یہ ساڈا ہے انہاں نے آکھیا ہے 100 ہی قتل کیتی بیٹھا پر ویندے نو تے جاندا کدے پے یہ بخاری حدیث نہ ہوے تے بندہ فقیر ذمہ دار کوئی یہ گل تے نہیں ہے نا کوئی فروٹ دی دکان ہے فروٹ دی دکان ہے اندے دسارا فروٹ ہی سونا ہے لیکن کسی نو کیلا پسند آندا ہے وہ آندا ہے امرود میں نہیں لینا بھائی تو نہیں لینا تے نہ لے برا نہ کیونکہ وہ بھی فروٹ ہی ہو سکتا ہے کسی کو امرود پسند آ جائے تو انہیں حدیث لفظ یہ نا بھائی بندیاں کو نہیں جانا چاہیے بندے کچھ نہیں کر دے اے فقیر درویش کوئی نہیں ہوندے وہ کسی بچو کٹ لیندی گل ہیں جی لیکن وہ آ بھی تے وچ ہی سودا ہے نا بھائی بخاری دے آوی تے بخاری میں چی سودا ہے یہ بھی تے لینا ہے نا انہاں کہا بھئی ہے سودا ہی قاتل پر ٹریا کی لے جاندی چلو انہاں کہا تسی جھگڑا نہ کرو رب کو فیصلہ کرا اللہ فرمایا زمین پمیش کرو جے ولی دے پنڈ دے نیڑے ہو گیا ہے تے جنت والے لے جاؤ تے جے دور ہے تے پھر دوزخ والے دور والے دوزخ آپ فیصلہ اس کو آیا ہے میرا نہیں کہ جڑے دور نے یہ دور ہے دوزخ والے لے جاؤ نیڑے وے تے جنت والے لے جاؤ گل تے نیڑے تے دور دی ہے بھائی گل تے نیڑے دور دی اچھا سیانے بندے ہوندے دسو بھائی اسی زمین دی پمیش کر کے چیک کرنے آ باڑی کی دے تے جس ایک فیصلہ کیتا ہے ان کوئی نہیں پتہ زیادہ کی دے اسی تے مطلب پمیش کر کے چیک کرنا ہے نا بھئی زمین کیڑے پاسے کم میں کیڑے پاسے زیادہ ہے تو جس رب نے فرمایا ہے پمیش کرو ان میرے رب نو یہ علم ہے نا کہ کیڑے پاسے زیادہ ہے تو سیدھا کیوں نہیں فرمایا گیا اس پاسے جیسے اچھا کیوں نہیں فرمایا یہ اگلے حصے میں وضاحت فرمایا پمیش کرو جدو پمیش کرن لگا تو پمیش کے مطابق بندہ ولیاں دیاں ہن فیصلہ میرٹ دا یہی بندا سی کہ دوزخ والے لے جائیں لیکن میرے رب نے اس پنڈ نو حکم دیتا جیڑا ولیاں دا پنڈ سی اس پنڈ نو حکم دیتا بھئی ہے گناہگار پر ٹریا ایتھے تھوڑا جہا اگاں ہو جاؤ نہیں سمجھ آئی فرمایا تھوڑا جہا ایتھے نیڑے ہو زمین نو اللہ سکیڑ کے او دے نیڑے کر دیتا پمیش کرنا لنو پمیش تے لایا اے جے میرا فیصلہ تے زمین نو آکھیا نیڑے ہو تے شان دسیا بہا جے میرا پیاریاں ولیاں نال پیار کہ
کہ جیڑا ولیاں والا ٹر بھی پوے اجے اپڑیا نہیں اجے اپڑیا اجے دے راہ وچ زیارت نہیں کیتی بیعت نہیں ہویا وظیفہ کوئی نہیں لیا لنگر کوئی نہیں کھاتا اجے راہ وچ سفر بھی زیادہ نہیں کیتا تھوڑا جہا کیتا ہے لیکن رب دی رحمت نے گوارا نہیں کیتا کہ اے جہنم وچ جائے اسے مولوی دی تقریر نہیں حضور سرکار دی حدیث بخاری وچ موجود ہے جدا دل کردا ہوے جا کے یہ بھی پڑھ لیا میں عرض کرنا چاہنا کہ جیڑا اپڑ جائے تے مرید بھی ہوئے تے وظیفہ بھی کرے تے ملدہ بھی رہے تے تابعداری بھی کرے پائیا جے راہ چران والےاں دا اے رتبہ تے اپڑ جان والےاں دا کی رتبہ ہوئے گا عزیزہ ندی وقار اے تے درویشاں دا عقیدہ ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے اللہ والے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے جو اللہ سے ملا دے سن بڑا مسئلہ ہے بھائی بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے میں بھی مسئلہ ہے کہ کنفرم نہیں ہوندہ پتہ نہیں اللہ والا کون بلے لوگ میں ہر روز آج کلے مندیان اپنا موضوع مندیان سنانا کہ درویشاں کول جاندے ہو اللہ والے کول جاندے ہو انہاں کروں آکھیا کرو سان اللہ نال ملاؤ اس واسطے نہ جا کہ میری دکان چلے اونجی چل جانی ہے جنہوں درویشاں کول جائیں گا اللہ والے کول جائیں تے کیا کر مرشد دلی چو دنیا کٹو ایتھے نبی دا عشق پا دیو تھوڑا جائے لینا ہے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام علیہ سنت فرماتے نے کانٹا میرے جگر سے غم روز گار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو
نادان لوگ او لیلا شریف آستانہ سنا لیلا شریف بڑا بڑا آستانہ انہاں کول ایک مرید گیا بڑے بزرگاں کو اوتھے 4 سال رہیا لیلا شریف بڑے ماشاءاللہ اچھا بزرگاں دا خاندان اوتھے رہیا 4 سال بعد بزرگ کسے دن موج چاہے تو نہ فرمایا مانگو کی منگنی اسے کیا فلانی جگہ تے شادی ہو کوئی سمجھ آئیے کوئی انہاں 2 ملانگ سے انہاں فرمایا انکان تو بندو تے دربار تو باہر کاٹے انہاں کہ سرکار اینا کہ خدمت کی تھی ہویا کوئی فرمایا یار 4 سال ساڑھے کو رہے عجیب دے اندروں دنیا نہیں نکلی عجیب بھی ساڑھا پیار نہیں آیا عجیب بھی اتھے عورت ہی بسی تو یہ 4 سال ہے ساڑھی اتنی تھا بھی نہیں بڑی پھر ساڑھے کو رہ گئی کرنا پر ہم بار کر رہے اللہ ساڑھی تے طلب ہی ہوتا ہے نکے بندے ہیں نکی سوچ ہے نکی شے منگے ساڑھی طلب ہی جا کے مک جاندی ہے اے چھوٹے بھائیہ میں روز بندے نہیں دسنا یہ چیزاں نہ منگیا کرو شیخ کولوں اللہ دا عشق تے رسول اللہ دا عشق منگیا کرو یہ چیزاں تے بابیاں کو بین نہ تھے انہاں دی برکت نہ انجی اللہ دے چھڑے دعا کروانی منع نہیں اپنی مشکلات ہے تو پرابلم آئے فقیر کو کہہ سکتے ہو کہ دعا کروا مقصد یہ نہیں کوئی تو جھونگے چیزاں مل جاتے ہیں مال زیادہ ہو جائے کاروبار ٹھیک ہو جائے نوکری لگ جائے یہ جھونگے چیزاں نے یہ سودا نہیں سودا عشق رسول دا لینا ہے یہ تو جھونگے دا پتہ ہے بلین کو بھی جائے دیئے دنیا ناڑوں ہی لے لی سمجھ آئی لیکن مقصود دنیا نہیں سمجھ آئیے مقصود اصلی ہے عشق رسول مقصود اصلی ہے دین دا رنگ چاڑو رب دا عشق عطا ہوئے یہ ہے مقصود اصلی باقی یہ ان جھونگے چلی جاندہ ہے مال بد جاندہ ہے دولت ہو جاندی ہے سکھ آ جاندہ ہے سکون آ جاندہ ہے بچے اچھے ہو جاندے ہیں یہ جھونگے دیاں چیزاں نہیں یہ مقصود اصلی نہیں حضرت سلطان العارفین درویش کامل فرما دینے مرشد او سہیڑی جیڑا دو جگ خوشی تکاوے پہلا غم ٹکڑے دا میٹے تے مڑ رب دا راہ سمجھاوے دنیا کٹتے ہوئے غم ہی نہ رہے اور رب دا راہ دکھاوے کیا سیدھا راہ گئی تلا آپ نے سمجھا ساڑھے ابا جی حضور دا ایک مرید سی تو اے بڑی معروف اس نے سینکڑوں مرتبہ میں نے سنایا واقعہ ایک دن فجر دی نماز پڑھ کے میرے والد گرامی نے فرمایا کہ بھئی کوئی منگنا چاہنا ہے تو مانگنا جو منگنا ہے مانگنا ہے تو کوئی منگنا چاہنا ہے ساڑھے کو تو مرید بھی ہے ساڑھا سے بڑی خدمت بھی کرنا ہے یہ انہیں مل خود دسیا فجر تے نماز پڑھ کے مشلے تے بیٹھے انہیں فرمایا مانگ جو تین ہوئی تو چاہی دا کوئی درویشی مگدا عشق مگدا فیض مگدا وہ آندہ جی میں آکھے جی بس جیا تو اڈی روٹی لبی انہیں فرمایا بھی تو یار منگیا کو جنی پر ٹھیک ہے جاتے روٹی لب وہ پھر پہلی ساری زندگی ساڑھے کو نہیں وہ دی زندگی ساڑھے کو نہیں لال ادانا میں پھر انہاں کہے بھئی یار ٹھیک ہی تو منگے چلو پیران دے سیدان دے روٹی دے ٹکڑے کھاندے رہنا بھی کمال ہے انجو سلے بیڑا آئی تو والے شاہ منگ لیں گے ہو سکتا ہے منگ لیں گے تیرے ٹکڑے بھی بندے کھاندے سو درویشاں کو جدو بھی جاؤ
تے کوئی صحیح چیز منگیا کرو. درویش دا مقصد ہوتا ہے راہ حق وکھانا، رب دا راہ ٹکانا، رب دا راہ سمجھانا، دل دنیا تو ہٹانا تے دین ول لانا. جدو بھی جاؤ تے مرشد کولے نہ کہ مرشد دانے کوئی نہیں، آکھیا کرو مرشد دانے ہیں، بس دعا کرو حلال دے ہون. سمجھ آئی کہ نا؟ مرشد دانے ہیں، دعا فرماؤ حلال نہ کھائیے. مرشد کوٹھی ہے، دعا کرو سو کھاوے. مرشد ویڑا ہے، دعا کرو رب دی یاد وچ گزرے. سجن کوئی منگن دا ڈنگ بھی تے ہونا چاہیے. اللہ سونے دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کسے درویش نال زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. بما علیہ